کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، اور بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہاں سے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ رات ہے نبی سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات ہے نبی سے محبت کی رات ہے، یہ رات ہے جن کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کے وسیلے سے مانگو، نبی کے وسیلہ بنا کر مانگو، جو کچھ مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پورا کر دے گا۔ حدیث پاک سنیے، مشکات شریف پیج نمبر 537، سطر نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 کی حدیث پاک ہے۔ النبی ابن کعب قال كنت عبید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فكنت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فوعدني على نفسك بكثرة السجود۔ ماشاءاللہ، بہت نبی کے وسیلے سے حضرت ربیہ بن کعب صحابی رسول ہے۔ آپ کہیں گے اسی حدیث کو پڑھے تو پھر پڑھنا ہی، اس حدیث کو میں پڑھا تھا لیکن ترجمہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے حدیث پڑھ کے آپ ترجمہ سنیے، انشاءاللہ میدان بھرا بھرا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث سناؤں گا پورے ایک صفحے کی، پورے ایک صفحے کی حدیث سناؤں گا جو جن 4 منٹ پر نہیں میں اس حدیث کو لگتا ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب جو صحابی رسول ہے، اصحاب صفہ میں سے ہے، ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر میں رہتے تھے، حجر میں رہتے تھے، جہاں جہاں میرے نبی جاتے حضرت ربیہ بن کعب میرے نبی کے پیچھے 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 چلا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو حضرت ربیہ بن کعب میرے نبی کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا میں پانی بھر کر لاتے، وضو کراتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کی شان، اور یہ بھی کان کھول کر سن لیجئے۔ ایک مرتبہ میرے نبی تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے۔ اکبر، حضرت ربیہ بن کعب اپنے ہاتھوں میں لوٹا میں اپنے ہاتھوں سے لوٹا میں پانی بھر کر لائے، پانی بھر کر لائے، میرے نبی کو وضو کرایا۔ سبحان اللہ۔ آج کسی کو تھوڑا وضو کرنے کے لیے پانی مانگ دیتے ہیں تو کتنے لوگ جو ہے وضو کے لیے، تو حضرت ربیہ بن کعب میرے نبی کو وضو کرا رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی ربیہ، اے ربیہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہے کہ نہیں حضرت؟ اگر آپ کو کہہ دیں گے جائیے، آپ کوئی پیر صاحب کہہ دے یا کوئی اللہ کے ولی آپ کو کہہ دے کہ آپ کو انشاءاللہ میں جنت میں لے جاؤں گا، سبحان اللہ، تو کتنے آپ خوش ہوں گے؟ جب جنت مل گئی تو کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ربیہ اور غیر ذالک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا چاہتے ہیں؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ مجھ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ لیکن علماء نے حضرات نبی صاحب ایک علمی گفتگو اس کے اوپر، اس کے اوپر ایک علمی گفتگو کر رہا ہوں، اس میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے 500 صفحے پر تشریح کی ہے، صرف اور غیر ذالک 500 صفحے، اعلیٰ حضرت 40 صفحے پر کتنے رسالے اور غیر ذالک پر کتنے رسالے نکل چکے ہیں، صرف اور غیر ذالک کی تشریح کتنے رسالے ہیں اس بات پر، اور غیر ذالک میں کیا ہے، اس میں سے کچھ اخذ کر کر میں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے لے کر آیا ہوں۔ اگر حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اگر حضرت ربیہ یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ مجھے بادشاہ چاہیے تو میرے نبی جنت کے ساتھ بادشاہت بھی دے دیتے۔ اگر حضرت ربیہ یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ میں پہلے آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، دوسرے آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ساتوں آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ کو ساتوں آسمان کی زیارت کروا دیتے۔ اگر حضرت ربیہ یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ
میں عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے نبی عرش کی زیارت کروا دیتے۔ اگر حضرت ربیعہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے نبی مدینہ میں تشریف فرما ہو کر حضرت ربیعہ کو خدا کی زیارت کروا۔ اللہ اب آئیے ایک حدیث اور سنیے، بولیے مچل کے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، ایمان میں تازگی آ جائے گی، ایمان کامل و مکمل ہو جائے گا۔ اس حدیث پر آپ عمل کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سنیے بخاری شریف پیج نمبر 560، پیج نمبر 559 میں سطر نمبر 21، 22، 23، 24، 25 اور پیج نمبر 560 کے سطر نمبر 1، 2، 3 کی حدیث پاک ہے۔ ان ابا ہریرہ قال بیننا نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل تجد رغبة تطعمها قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أركنا أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي يريد الحرتين أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي فجاءك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث۔ بے شک حق ہے۔ بہت پیاری حدیث، بہت پیاری حدیث توبہ کے تعلق سے ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اس نے اس صحابی نے توبہ بھی کی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہوا اس صحابی پر۔ اس حدیث کے ترجمہ میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ ناجت ہے حدیث سننے میں مزہ آ رہا ہے نا، اسی وجہ سے کہتے ہیں ادھر ادھر کی بات نہیں، قرآن اور حدیث، بس حدیث رسول صرف سنتے رہیے، انشاءاللہ مزاج ہرا بھرا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سن لیجئے اس حدیث کی تشریح میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان پیج نمبر 67 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ میرے نبی کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح ادب سے بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا، بیٹا باپ کا ادب نہیں کرتا، باپ کہتا بیٹا بولا نا۔ 74 حدیث مروی ہے، اللہ اکبر۔ جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ یہ میں نے کلمہ پہلے بھی کہہ دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی بیچ میں چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر سبحان اللہ بولیے نا جور سے سبحان اللہ، ایسا نہیں، جور سے اور بدل کے بولیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی چاند کی طرح بیچ میں چمک رہے تھے، لیکن چاند کیا، چاند کی روشنی آئی ہے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ میرے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، میرے نبی کا چہرہ، بولیے میرے نبی کا چہرہ
चमक रहा था। इतने में एक शख्स आया, ये नमाज, ये इसके बाद किसका महीना आने वाला? रोजे का ना, रमजान का महीना आने वाला है ना। ये हदीस में वो भी महीना के पेशे नजर इंशाअल्लाह मसले पर गुफ्तगू करूंगा। तो एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो क्या हुआ? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से मुजामिअत कर ली। या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम गुलाम आजाद करने की ताकत रखते हो? क्या तुम गुलाम आजाद करने की ताकत रखते हो? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसकी ताकत नहीं रखता। फिर मेरे नबी ने फरमाया, क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसकी ताकत नहीं रखता। फिर मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम 60 रोजे पै दर पै रख सकते हो? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसकी ताकत नहीं रखता। मेरे नबी खामोश रहे, मेरे नबी खामोश रहे। इतने में खजूर का एक टुकड़ा आया। मेरे नबी ने फरमाया, साहिल कहाँ है? अल्लाह अकबर। इतने में वो साहिल दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ये खजूर ले जाओ, तुम अपने मोहल्ले में बांट देना, यही तुम्हारे लिए कफारा है। वो साहिल कहता है, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उसको ये खजूर बांटूं जो मुझसे ज्यादा गरीब है? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, उससे बांटो जो तुमसे ज्यादा गरीब है। वो साहिल कहता है, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। आला हजरत ने फतवा नज़रिया में लिखा है कि जब मेरे नबी मुस्कुराते तो मेरे नबी के दंडाने मुबारक से नूर निकलता, नूर निकलता और आसमानों तक रोशनी फैल जाती। इसी की तर्जुमानी आला हजरत 14वीं, इसी की तर्जुमानी मेरे रजा करते हैं। तू है ऐने नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं, वो सहाबी थे, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसकी ताकत नहीं, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उसको बांटूं जो मुझसे ज्यादा गरीब है? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, उससे बांटो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मेरे नबी मुस्कुराए और मेरे नबी ने फरमाया कि ले जाओ, तुम अपने बच्चों को खिला देना, यही तुम्हारे लिए है। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मुझसे पूछे बगैर तुमने फैसला क्यों कर दिया? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। हालांकि ये फैसला कुरान का था। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तुमने मुझसे पूछे बगैर फैसला क्यों कर दिया? आला हजरत ने बहुत अच्छी बात इस हदीस की तशरीह में लिखी है। आला हजरत लिखते हैं कि नबी का अल्लाह नबी का फरमान खुदा का फरमान और खुदा का फरमान नबी का फरमान। जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा का रज़ा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है, नबी के बेशक हक है। क्यों ना उस नबी को नबी को भूल जाए और क्यों न कहे किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, इक़बाल तेरी गली में। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना